ملے گا تو پھر وہ دوسرے راستے اختیار کریں گے، اور پھر اس کا وبال کیا ہوگا کہ خود وہ باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے گا، بدتمیز ہو جائے گا، بد اخلاق ہو جائے گا، پھر تیری عزت کو بھی رسوا کرے گا کہ دوسروں کے سامنے مانگ رہا ہے اور دوسروں کے سامنے حجو کر رہا ہے، دوسروں کے سامنے تیری شکایتیں کر رہا ہے۔ تو اولاد کو ان کی ضرورتوں کے لیے تو کسی کے محتاج مت بناؤ، لیکن اولاد کو ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان پر مال کی زیادہ فراوانی بھی مت کرو، بلکہ کنٹرول میں رکھو۔ جو ضرورت ہے بیٹا ٹھیک ہے، ہم تیری ضرورت کو تجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ ضرورتوں کو پورا کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن لاڑ اور محبت کے اندر میں اگر ان اولادوں کے اوپر زیادہ آپ نے پیسوں کو ہاتھ کھول دیا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ضرورتیں اس کی 5,000 میں پوری ہوتی تھی، میرا لاڈلا بیٹا، میرا ننا، شروع میں یہ ہو میری کمائی ہے 50,000 خرچ کرنے دو، تو یہ تو بگاڑ ہے اس اولاد کے لیے۔ اب جب خدا نہ خواستہ اگر تو 50,000 دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا اور وہ تقاضا 50,000 کا کرے گا تو تیرے لیے بھی جہنم ہو گئی، اس کے لیے بھی جہنم بن جائے گی نا وہ چیز۔ اس لیے دنیاوی معاملات میں اپنی ضرورتوں کے اوپر، اپنی آل اولاد کے اوپر خرچ کرنے کے معاملات کے اندر میں کنجوسی نہیں بلکہ کفایت شاری ضرور ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے کہ کبھی زیادہ کشادگی ہوتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگیاں بھی آتی ہیں۔ تو ہر حال کے اندر میں اگر اولاد کو بغاوت پہ نہ ڈالنا چاہتے ہو، جنت بن کر رہنا چاہتے ہو، تو شروع ہی سے کنٹرول کے ساتھ میں چلنا، اپنی اولاد کو بچپنے کی محبتوں میں پیسوں کو حوالے کر کر یہ اولاد کو بگاڑنے کی ترغیب دینا ہے، بگڑنے کی ترغیب دینا ہے۔ ضرورت پر خرچ کیجئے، ضرورت پر خرچ کیجئے، لیکن ضرورت سے زیادہ ان کو حوالے اگر کر دیا، یہ مثال میں ہم کو تم کو سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں، لیکن اولاد کی جہاں پر تربیت کی بات ہے تو چونکہ مال فتنہ ہوتا ہے، فتنوں کا دروازہ ہوتا ہے، اس لیے تربیت کے معاملات کے اندر میں تو اپنی اولادوں کے اوپر ان کی ضرورتوں کو تو پورا کرو، اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کے محتاج نہ بنے، ورنہ تمہاری کمائی کس کام کی کہ تم جوڑ جوڑ کر اپنی اولادوں کو محتاج بنا کر ان کے حق کو تلف کر رہے ہو۔ اولادوں کو ضرورت ہے، بجائے اس کے آپ نے کنجوسی اور بخل کی وجہ سے، اپنی بخل کی وجہ سے، اپنی کنجوسی کی وجہ سے، نہیں میری کمائی ہے، میں، میرا بیٹا، میرا پوترا، یہ کیوں کرنا، یہ بخل کی وجہ سے اس کے لیے جہنم بن جائے گی وہ چیز۔ اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے وہ تیرے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے خدا نے تجھے دیا ہے، لیکن وہاں پر کنٹرول ضروری ہے۔ اولاد کو اگر تربیت کرنا چاہتے ہو تو ضرورتوں کے معاملات کے اندر میں بخل اور بخیلی نہیں، بلکہ وہاں پر کنٹرول ضروری ہے۔ ضرورت کے وقت ان کی تربیت کرتے رہو، ان کی تربیت کرتے رہو، اور ان کی تربیت کے معاملات کے اندر میں کہ کیوں کہ اگر وہ یہ سمجھ لیں، ان کا اگر عقیدہ یہ بن جائے کہ دنیا کی ساری لذتوں کو ہم صرف پیسے کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، اور غلط جملہ کہنے والے کہتے نا جی کہ عیسیٰ پیر، موسیٰ پیر، سب سے بڑا پیسہ پیر، اگر اولاد یہ سمجھ رہی ہے اور ان کے سامنے اگر تم نے تربیت کے نظام کو قائم نہیں کیا اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور پیسے کی افراط آپ نے ان کے سامنے محبت کے اندر میں کر دی، تو گویا کہ آپ ان کو میٹھا زہر کھلا رہے ہیں۔ وہاں پر کنٹرول کرنا چاہیے تربیت کے لیے بقدر ضرورت۔ اب کیسے کنٹرول ہو، اس کے لیے ان کو ترغیب کے ساتھ میں اپنے گھروں کے ماحول میں اولیاء اکرام کے اور نیک والدین کی تربیتوں کے نظام کی تربیتیں، اور اسی طریقے سے نیک ماحولوں کے اندر انہیں لا کر ان کو اس بات کی ان کی تربیت کی جائے کہ، اور یہ بتا دیا جائے، یہ ماں باپ کے ذمے ہیں کہ بیٹا دنیا کی زندگی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تربیت ہوتی ہے۔ کیوں کہ پیر کی صحبت میں تو 1 گھنٹہ جائے گا، 1 دن، 2-4 دن جائے گا، 5 دن جائے گا، لیکن اصل تربیت ماں باپ کے گودوں سے ہوتی ہے۔ جو باکمال اولیاء بنے ہیں، باکمال اولیاء بنے ہیں، وہ جن گھرانوں کے اندر میں ماں باپ کی تربیت تھی وہاں پر ان کی تربیتیں ہوئی۔ اب یہ بگڑا ہوا رخ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بگاڑے تو ماں باپ، زیادہ لاڑوں اور محبتوں کے اندر میں بگاڑ تو دے اولاد کو، اور جب بگڑ جاتی ہے اولاد سر پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے
تو پھر اب اس وقت میں بھیج دو 4 مہینے کی جماعت کو، ڈال دو دارالعلوم کے اندر میں اور بنا دو مرید۔ بگاڑا تو سدھرے گا بھی تیری صحبت کی وجہ سے، تیری تربیت کی وجہ سے، اور وہ تربیت کے اسباب اپنے گھر کے اندر میں پیدا کرو، اور اس کا بہترین ذریعہ دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرو؟ صالحین کے تذکرے سے، صحابہ کے تذکرے سے، اولیاء کے تذکروں کی مجلسوں سے، اور اس کے ساتھ میں فرمایا کہ میری محبت اور میرے عشق کے ذریعے سے، پھر قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ یہ 3 بنیادوں سے اپنے گھروں میں ماں باپ کے ذمے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کا نظام اپنے گھروں کے اندر میں قائم کرے۔ مدرسوں میں ڈالنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ ہے، وہ علم کا اعزاز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ نیک بننے کے لیے کوئی نیک اور صالح ماحول کے اندر میں بھیج دینا، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اصلاح کی اصل بنیاد نہیں ہے۔ اصلاح کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کہ اصلاح کی اصل بنیاد اپنے گھروں کے اندر میں ایسا ماحول بنے۔ اب گھر ہے نا جی، وہ پھر وہاں پر خانقاہ محمدی ہے، تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی میں روزانہ 1 گھنٹہ اپنے بچوں کی تربیت کے لے کر ان کو بیٹھا کرو اور ان کو سمجھاؤ۔ کیا سمجھائیں گے؟ ان کو سمجھاؤ یہ کہ دو جہاں کے مالک، آپ ساری کائنات کے مالک تھے، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر میں دنیا کو کبھی آپ نے للچائی ایک نگاہ کے لیے برداشت نہیں کیا، بلکہ آپ اس دنیا میں نمونہ دینے کے لیے اس دنیا سے اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو بچاتے رہے۔ سمجھا؟ آخر تمہاری اولاد پتھر تو نہیں ہے، تم تربیتوں کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور زبردستی کے بگاڑیں گے تم، اور پھر امید کیے ہوئے ہیں کہ جائیں گا چل جائیں گا کہیں بھی مدرسے کے اندر میں یا پھر کسی جماعت کے اندر میں یا پھر کسی خانقاہ کے اندر ہے، وہاں تربیت ہو جائے گی۔ بگاڑ کر تم نے بگاڑا ہے، بنیاد اس کی بگاڑ دی ہے، اب سدھرے گا بعد میں کیسے؟ وہ اس کی تو خمیر ہے، اس کی فطرت میں تو بگاڑ ہی ہو جائے گا۔ اس کے لیے بنیاد سے جن کے گھروں کے اندر میں تربیت کے نظام ہو، تربیت کے نظام ہو۔ اسی لیے تو خواجہ خواجگان عطا رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز نے ہم اہل خانقاہ کے اوپر یہ کرم اور یہ نوازش کا معاملہ کیا کہ ہر گھر میں خانقاہ محمدی عطا فرما دی۔ یہ کیا ہے خانقاہ محمدی؟ تمہارے گھروں کی خانقاہ محمدی مدارس دینیہ کا بدل ہے، تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی خانقاہوں کا بدل ہے، تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی تعلیمات حق کے ملنے کا اور تعلیمات حق کے دینے کا وہ مرکز ہے۔ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہے کہ تمہاری نسلوں کی تربیت وہاں پر ہوگی۔ اور دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ بات فرما دی کہ اپنے نسلوں کی تربیت میرے محبت اور میرے عشق اور اہل بیت کے تذکروں سے کرو اور قرآن پاک کی تعلیمات کے ذریعے سے کرو۔ اگر یہ ماحول ہم اپنے گھر کے خانقاہ محمدی میں اپنے اولاد کی تربیت کے لیے بناؤ گے تو اب لے کر بیٹھنے میں، اب ان کو بٹھاؤ، ان کے مزاج کے اعتبار سے ان کو سمجھاؤ کہ دو جہاں کے مالک کا معاملہ یہ تھا۔ اگر وہ سمجھنے میں ابھی اتنا معیار پیدا نہیں ہوا ہے تو ان کو سمجھاؤ کہ تمہارے والد، تمہارے دادا، تمہارے نسلوں میں یا اپنے علاقے کے اولیاء یا اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اولیاء، انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، دنیا سے انہوں نے منہ نہیں لگایا اور دنیا کے وہ حدیث نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگی کے بے شمار واقعات تم کو مل جائیں گے کہ دنیا ان کے قدموں میں آ کر پڑتی تھی، لیکن وہ دنیا دوسروں کے لیے خرچ کرتے تھے اور اس دنیا کو اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے دوسروں پر خرچ کر کر خوش ہونے والے بنتے تھے۔ اس لیے اولیاء کی تاریخ میں ایسے واقعات بھی مل جائیں گے، کیسے واقعات بھی مل جائیں گے؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہو، بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ رضوان ہو، اس طریقے سے تاج الاولیاء ہو، بلکہ اولیاء اکثر اگر تحقیق کرو تو ہماری تحقیق تو اس درجے پر پہنچی کہ وہ اپنے بچپن سے اپنے کمالات کو حاصل کیے ہوئے تھے، کہ وہ اپنے بچپن ہی کے اندر میں ان کا رجحان کہ چلو بھائی 2-4 بچے تیار ہو گئے، آ گئے ماشاء اللہ، ہاں اسکول میں ہیں کلاس، لیکن جو آگے جا کے بکمال بننے والے ہوتے ہیں، جن پر بزرگوں کی نظریں ہوتی ہے، ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے ٹفنوں میں خود کھانے والا نہیں ہوتا،
بلکہ اپنے ٹفن کے ٹکڑے بنا بنا کر لوگوں کو، دوسرے بچوں کو کھلانے والا ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں اپنے کلاس میٹ بچوں کو بلا بلا کر، ہمارے گھر میں کوئی ذکر کی بھی مجلس ہوتی، اس دن تم آؤ، تم کھلانے والے، تو تمہاری اولادوں کو اس رخ پر ڈالو، تمہاری اولادوں کو، اور مطمئن ہو کہ واقعتاً تم تربیت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اب تمہارے بچے تو اپنے معاملات ہی کے اندر میں تم کو غرغور کرنا شروع کر دیں، تو بگاڑا تو تم نے، جس وقت میں بنانا ہے اس وقت میں تم نے بنایا نہیں۔ ان کے رخ اور ان کے رجحان کو دیکھو، ان تعلیمات اور بزرگوں کے واقعات کو سنا کر اور میرے آقا کے تذکروں سے، ذکر الہی سے، نعتوں کی مجلسوں سے اور اولیاء کی تذکروں سے اور یہ روزانہ کی تربیت کی تعلیمات کو ان کو اہتمام بٹھا کر سنا کر، پھر اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ جہاں صالحین کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قلوب کی زمین زرخیز ہوتی ہے۔ اگر وہ معصوم بچوں کے سامنے اگر تم نے کم از کم اتنا بھی کام کر لیا کہ روزانہ جیسے بچوں کا تم ہوم ورک چیک کرتے ہو، روزانہ کی کلاس اٹینڈ کیے کہ نہیں کیے یہ معلوم کرتے ہو، اور اس زمانے کے اندر میں تو اس عذر کو بھی کٹوا دیا ہے یہ کرونا نے، نہیں؟ اب وہ کیسا ہوگا کہ گھر کی خانقاہ میں بیٹھ کر روزانہ اپنے گھر کے اندر میں ہم یہ واٹس ایپ پہ آتی سو مجلس کو سنانا کیسا سنا سکتے ہیں؟ تو آن لائن کلاسز ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ یہود و نصارہ کے ان علوم کے لیے آن لائن کلاسز کے لیے اپنی اولاد کو 1 گھنٹہ تجھے بٹھانا آسان ہے، اور تجھے ان کی صحیح اور صحیح زندگی بھر کی تربیت کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ تربیت کی محفل کے لیے، مجلس کے لیے اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں، بھئی یہ بھی تو آن لائن کلاس ہی ہے نا۔ وہ کلاس ضروری ہے، کلاس ضروری نہیں ہے، تو اپنے ہاتھوں سے نہ جہنمی بنا رہا ہے۔ جہنم تو مرنے کے بعد میں نہیں، جہنم تو مرنے کے بعد نہیں، بلکہ دنیا میں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائے اور وہ باپ کو اپنی اولاد کی وجہ سے صدمہ اور دکھ پہنچے، تو باپ کی جہنم یہ کہ جس امید کے ساتھ نے اولاد کو پیدا کیا اور پرورش کیا، اس کے برخلاف اس کے اوپر اپنی اولاد کے غصے اور غضب اور بد اخلاقی کی وجہ سے اس کا خون جل رہا ہے، تو یہ جہنم نہیں ہے، باپ کی جہنم یہ۔ اور اولاد کی جہنم اپنے ماں باپ کا ناراض ہو کر اور ان کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کر کے وہ اللہ اس کے رسول کے اور غوث و خواجہ کا پسندیدہ بن سکتا ہے؟ وہ تو ان کے اولیاء کی نظروں سے گر جائے گا۔ تو اولاد بھی جہنمی بن رہی ہے، ماں باپ بھی جہنمی بن رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ان کے تربیت کی فکر نہیں ہے۔ ان نظاموں کو غور کے ساتھ میں سنو، ایزی مت لو کہ روزانہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، جیسے تم بچہ کھایا نہیں کھایا اس کی فکر کرتے ہو، اور بیگم صاحب سے پوچھتے ہو کہ آج آن لائن کلاس اٹینڈ کیا کہ نہیں کیا، یہ پوچھتے ہو؟ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ آج جلدی سو گیا کیوں، تھکا ہوا ہے، بخار آ گیا کیا، یہ تک پوچھتے ہو؟ اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ نکال کر کھانا اور دسترخوان پر تو کھاتے ہو، لیکن اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے اگر تم اور ہم اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں اپنی اولاد کو بٹھا کر آدھا گھنٹہ اپنی نگرانی میں مجلس کو سننا اور پھر تربیت کے نظاموں کو کرنا، مجلس سنے اس میں کوئی بات آ گئی وہاں پر روکو اور ان کی بچوں کے حساب سے تربیت کرو کہ دیکھو بیٹا یہ مجلس میں یہ بات آئی تھی، لیکن پھر ہم کو بھی اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنے خواہشات کے اعتبار سے اللہ نے جو کچھ دنیا ہم کو عطا فرمائی ہے، دیکھو اپنے دوستوں کے اوپر نظر ڈالو کہ وہ لوگ تو بیچارے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محتاج بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم کو یہ دولت اللہ نے عطا کی ہے، تو ہم کو تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا۔ تو بچوں کے اندر میں قناعت آئے گی کہ نہیں، ہرس آئے گی، قناعت آئے گی کہ نہیں؟ وہاں یہ تربیت کے نظام ہے، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے، اور بالخصوص بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بھی ماں باپ پر ہے، بھائی پر ہے، شوہر پر ہے، بیٹے پر ہے۔ عورتوں کی تربیت کی ذمہ داری میرے خواجہ خواجگان کی چوکھٹ پر بار بار مجھے سجدہ کرنا کہتا ہے، اس لیے کہ خانقاہ محمدی کی صورت میں کیا نظام دے دیا خواجہ خواجگان نے ہم غلاموں کو، جس میں مکمل پیکج ہے تربیت کا، اپنی نسلوں کا، اپنی آل اولاد کا۔ اگر اس خانقاہ کو ہم نے اور تم نے اگر اپنے ہی اعتبار سے اگر اس نظام کو نظام تربیت ثابت نہیں کر سکے تو کیا امید رکھو گے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے گھر کی خانقاہ میں نظام چلے گا؟ نہیں چلے گا نا۔
کیوں؟ باورچ نہیں پوچھتے تھے کبھی، گھر کے ذکر ہوا کبھی معلومیت نہیں کرتے تھے، اور آج کی مجلس سنے کیا یہ کبھی تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے، لائٹ لے لیتے تھے نا. ہاں وہ کبھی کبھی کوئی اولیاء کی مجلس ہوگی یا کچھ تو بھی درود پڑھو بلکہ حضرت واٹس صاحب کرے تو جب بیٹھ کر وہاں پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، سلام پڑھ لیتے تھے. نہ نہیں، اس کے لیے نہیں ہے گھر کی خانقاہیں. گھروں کی خانقاہیں روزانہ کے تمہارے 24 گھنٹے کے گھر کے معمولات جیسے باورچی خانہ جیسے 3 گھنٹے آباد ہوتا ہو، تمہارا بیڈ روم جیسے 10 گھنٹے آباد رہتا ہو تمہاری وجہ سے، اور تم روزانہ جیسے اپنی ضروریات کے لیے وقت نکالتے ہو، تم سے جیسی تمہاری دکان روزانہ 8-10 گھنٹے آباد ہوتی ہو. وہ خیانت کرنے والا وہ ظالم ہے اور وہ بے وقوف اور نادان ہے کہ جو اپنے گھر کی خانقاہ کو 1 گھنٹہ دے نہ سکے اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اس کا وقت نہ نکال سکے. اسے کیا ہوگا کہ اپنے گھر کے اندر میں، کیوں کہ اولیاء جن گھروں کے اندر میں بنے ہیں، جن گودوں میں اور جن ماحولوں کے اندر میں ہم نے بہت دور تک اپنی نظروں کو بھی ڈالا تو اس نتیجے پر ہی پہنچے کہ وہ اولیاء کے کمالات ان کو ان کے گھرانوں کے ماحولوں سے ملے تھے. کہاں سے ملے تھے؟ افسوس ان لوگوں کے اوپر نہیں ہے. ان کی نظریں بچہ بگڑ گیا تو جانا بھی بھیج دیں گے کہتے ہیں 4 مہینے کی 40 دن کی جماعت میں. زیادہ بگڑ گیا، کوئی انگلش اسکول میں نہیں لے رہے تو ڈال دیں گے نا کوئی دارالعلوم کے اندر میں، یا نہیں تو زیادہ ہی ایسا ویسا ہو گیا وہ چیزیں وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے مرید بنا دیں گے نا حضرت کا لے جا کر. اچھا حضرت کے پاس میں تو بابا پیور مان کو بھیجنے کی کوشش کر، کچرے کی کنڈی سمجھ گیا حضرت کو کہ بگڑ گیا تو لے آ کر حضرت کے پاس میں ڈال دو. بگاڑے تو اور لے آ کر ڈال دے حضرت کے گلے میں، یہ کون سا انصاف ہے؟ اب اس کے کرنے کے لیے کیا کام ہے؟ کرنے کے لیے کام یہ ہے کہ اپنے گھروں کی خانقاہوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو لے کر، آل اولاد کو لے کر، اپنے خاندان والوں کو لے کر گھروں میں جو رہتے ہیں ان لوگوں پر اس کے کیسے نتائج نکلیں گے اور کیسے اس کے حالات پیدا ہوں گے تصور نہیں کر سکتے. کہ جن گھرانوں کے اندر میں میرے بچیوں نے اور جن لوگوں نے اس بات کا اہتمام کیا، خانقاہ محمدی کو اپنے گھروں کے آباد کیے، ان گھروں کے اوپر بزرگوں کی نگاہوں کے تصرفات کی وجہ سے وہاں کے عجیب حالات ہیں. مجھے معلوم ہے، میرے علم میں ہے. یہ تربیت کا نظام ہے. ہم نے رکھ دیا ہوا اپنی تصویر پڑھنے کے لیے. کیا ہے تمہارے گھر کی خانقاہ میں تمہاری تصویر پڑھنے کے واسطے کیا ہوگا؟ تمہارے گھر کی خانقاہ میں تمہارے نفینہ پڑھنے کے واسطے، تمہارے سجدے ٹھوکنے کے واسطے، تمہاری قرآن کی تلاوت کے واسطے. خانقاہ محمدی کے مقصد کو تم نے پہچانا ہی نہیں اپنے گھر کے. کیا تمہارے اپنے لیے ہو؟ تم تو کہیں بھی تم ہے نا جی، پتر ہے، نمازی ہے، تم ذکر کر لینے والے، اپنے معاملات پورے کر لینے والے. اگر وہ کام تم اپنے گھر کی خانقاہ میں بیٹھ کے تمہارا اپنا اگر کر لے رہے ہو، کیا اس مقصد کے لیے میں خانقاہ دیا ہوں؟ وہ تو پہلے بھی کرتے تھے. خانقاہ محمدی جب نہیں تھی، نہیں پڑھتے تھے گھر میں نماز، مسجد کی نمازوں کو چھوڑ دے کے گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے، قرآن کی تلاوت گھر میں کر لیتے تھے. کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ گھر میں ذکر کی مجلس ہوئی تو ذکر کر لیتے تھے. پھر خانقاہ محمدی کا مقصد کیا ہوا؟ اس پیکج اور اس نعمت کو لے کر خواجہ خواجگان کی تم نے اس کا کیا گد کیا ہے؟ گھروں میں خانقاہ محمدی کا ملنا، اگر تم وہاں پر بیٹھ کر اپنے انفرادی معاملات پورے کر لے رہے ہیں، اپنی نمازیں پڑھ لے رہے، اپنا ذکر و اذکار کر لے رہے، تو خیانت کر رہے، تو مقصد پورا نہیں کرے خانقاہ محمدی کا. خانقاہ محمدی کا مقصد کیا ہے؟ خانقاہ محمدی کا مقصد یہ ہے کہ اس خانقاہ کے ذریعے سے بزرگوں کا نظام تمہاری روزانہ تمہاری اولاد کے سامنے بھی آئے، تمہارے بیوی بچوں کے سامنے بھی آئے، اور تم ان تربیت کے نظاموں میں بھولے شنکر نہ بنو، بلکہ تم خود ایک سپاہی بن کر ان کے سامنے غوث و خواجہ کے تذکرے کرنے والے بنو. اب تو شرمندہ ہے نا جی، دنیا کے تذکروں کو یہ کرتا ہے، دنیا کے ایکٹروں کی باتوں کو یہ کرتا ہے، دنیا کے فارمولوں کو بتانے میں شرماتا نہیں، شرمتا نہیں، لیکن بے شرم میرے غوث و خواجہ کی باتوں کے سمجھانے کے لیے شرمتا ہے. شرمندگی کی چیز بنی کہ نہیں بنی؟ آج بے حیائی اس درجے پر پہنچی ہوئی ہے. اور میرے ان مریدین کے بارے میں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں چاہ جو رہا ہوں اپنے گھروں کی خانقاہ محمدی میں، وہ چیزیں ابھی تک قابو میں نہیں آ رہی. کوئی کچھ سمجھ لے، کوئی کچھ سمجھ لے. نہیں حضرت میں تو بیٹھ جاتا ہوں 1 گھنٹہ، اچھا اس واسطے میں تیرے خانقاہ محمدی دیا تھا؟ وہ تو پہلے بھی کرتا تھا. اب خانقاہ محمدی اس مقصد کے لیے کیوں دیا ہوں؟ گھروں کی خانقاہ محمدی روزانہ تمہارے گھروں کی چودیواری کے اندر
خانقاہ کے نظام، غوث و خواجہ کے نظام کی تبلیغ ہو وہاں سے، اس کے لیے دیا ہوں خانقاہ محمدی۔ وہاں پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، اس ماحول کے اندر میں ان کو تم بھی اپنی خاموشی توڑ کر اپنے بچوں کو دنیا میں اگر تعلیم دلانا ہے، کرنا ہے، تو اس کے لیے ماحول میں بلاتے نا جی، ٹیوشن کے لیے صاحب میرے پاس میں آ جاؤ، بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیوں بلاتے ہیں؟ اور وہاں پر ٹیوشن دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں نا، تو ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یا چلتے چلتے راستے کے اوپر ٹیوشن دے دیتے ہیں، چلو گاندھی چوک میں جا رہا ہوں تو وہاں پر تھوڑا ٹھہر جاؤ، وہاں پر ٹیوشن دیتا ہوں، پھر وہاں سے وہ ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہوں، پھر وہاں پر، یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو گھروں کی خانقاہ محمدی کیا ہے؟ اگر تم اپنے انفرادی معاملات وہاں پر کر لے رہے ہیں تو مقصد پورا نہیں ہو رہا میرا خانقاہ محمدی کا۔ پھر مقصد کیا ہے کہ وہاں روزانہ بیٹھو اور تمہاری اپنی خاموشی کو توڑو اور اپنے کفر کو وہاں پر کاٹو، اور میرے غوث و خواجہ کے تذکرے تو اپنی زبانوں سے کرو، اپنے بیوی کے سامنے کرو، اپنی اولاد کے سامنے کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے کرو، اپنی اولادوں کے سامنے کرو، اپنی بھائی بہنوں کے سامنے کرو، اپنی بھاوجوں کے سامنے کرو۔ کیوں کہ تربیت کے لیے میں نے خانقاہ محمدی تم لوگوں کو اپنے گھروں میں دیا، اب تم نے اس کا گدی بنا دیا، گیا سنٹر لگا دیتا، ڈور کوئی بھی نہیں جانا اندر، میں آ کے میچ کھولتا ہوں، اگربتی جلاتا ہے، خود اپنا نماز پڑھ رہا ہے، اپنی تصویر پوری کر لے رہا ہے، اپنی نماز پڑھا، پھر اس کا پھر نکلا، یہ تو میری خانقاہ محمدی کی ناقدری کرنے والا ہے، اس خانقاہ محمدی کا وبال آئے گا اس کے اوپر۔ اس کے لیے میں نے خانقاہ محمدی دی۔ خانقاہ محمدی کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں تربیت کا ایک چشمہ ہے، وہ روزانہ آدھا گھنٹہ صحیح لیکن وہاں پر بیٹھو، پابند کرو اپنے گھر کے لوگوں کو، آؤ بیگم کوئی بھی نہیں ہے نا، میں اکیلا تم، اب سنا غوث و خواجہ کے تذکرے، ہم نے تعلیمات میں یہ سنا تھا کہ وہ تعلیمات میں یہ بات ہے، چلو آدھا گھنٹہ 15 منٹ تعلیمات کی وہاں پر لگا دو، وہ سنو، یہ بات ہے دیکھو کتنی کیسی بات ہے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے جو وابستہ ہو، جو ہمارے خاندان والے ہیں، ٹھیک ہے، ان نظاموں کو کیسے آگے بڑھائیں گے اور کیسا کریں گے، عنوان نہیں مل سکتا، بات نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کے سارے نظاموں کے چلانے کے لیے تو ہم چلانے والے ہیں، اور اس نظام کے لیے ہم اپاہج بن جائیں، اس خانقاہ کی ناقدری ہوگی۔ تو یاد رکھ لینا میرے مریدوں کہ تمہارے گھروں میں خانقاہ محمدی تم کو صوفی بننے کے لیے یا پھر سوختہ بننے، اپنا معاملہ اپن دیکھ لو، اس کے لیے میں نے خانقاہ محمدی نہیں دی۔ تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی تربیت کا ایک نظام ہے، تمہارے گھر کے اندر میں روزانہ اس کا حق ادا ہو، وہاں تم اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، بھلے تمہاری اکیلی بیوی کیوں نہ ہو، اکیلی بیوی کیوں نہ ہو، اس کو لے کر بیٹھو وہاں پر اور وہاں پر مذاکرہ کرو۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ تنفع المؤمنین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کے تذکرے ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر روزانہ مجلس 10 آدمی جمع ہو جائیں گے، پورے لوگ آئے تو نہیں، دو ہے تو دونوں بیٹھو وہاں پر روزانہ۔ یہ خانقاہ کا تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی کا حق ہے، اس لیے اچھی طرح سے سمجھ لینا کہ گھروں کی خانقاہ محمدی میں تم کو نفلوں کے پڑھانے کے لیے نہیں دیا، تمہارے معاملات کے پورا کرانے کے لیے نہیں دے دیا۔ یہ غلط نہیں کرنا میرے مریدہ، وہ مجرم ہیں جو اس کے لیے اپنے گھر کی خانقاہ محمدی سمجھ رہے ہو، بلکہ وہ خانقاہ محمدی تمہارے گھر کے اندر میں، تمہارے گھر، تمہارے خاندان، تمہاری برادری اور تمہاری پہچان اور تمہاری خانقاہی تبلیغ کے لیے میں نے خانقاہ محمدی دی ہے۔ وہ مقصد تمہاری گھر کی خانقاہ سے اگر حاصل نہیں ہو رہا، اب اس کے لیے تم نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں اپنی نفل کے لیے ہے، اپنی تلاوت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، وہ تو تمہارا پہلے بھی چلتا تھا، تو یہ خانقاہ کے بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں پر ہوگی تربیت، وہاں پر بیٹھے روزانہ بول دینا کہ بیگم صاحب کو نہیں، ہمارا نظام ہے، کیا ہے؟ کھانا ٹھیک ہے، کتنا ہے؟ 9 بجے کھانے کا ٹائم ہے نا، ناشتہ کرنے کا، ہاں 9:30 بجے کریں گے، 9 بجے سے 9:30 تک بیٹھو خانقاہ کے اندر میں، چلو یاد الہی کرو، چلو تذکرہ کرو، غوث و خواجہ کا تذکرہ کرو۔ میں تم کو تمہاری زبانوں کے اوپر کا نظام دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ چشتیہ نظام تمہارے جسم کی چمڑی بن جائے، تمہاری پہچان بن جائے۔ یہ کیسے بنے گا؟ ورنہ ہوگا کیا معلوم ہے کہ جب ہم کمزور پڑیں گے نا تو شیطان نما انسان پھر اس خانقاہ کے نظام پر تم کو بزدل بنا دیں گے۔ یہ کیا ہے تمہارا خانقاہ، تمہارے خانقاہ میں جا کے کرو، یہاں پر یہ کیا کر رہے تھے؟
یہ کیا نظام؟ تم بزدل بنو گے تو پھر یہ شیطان نما انسان اس طرح کے تمہارے اوپر حملے کریں گے. نہیں، ہمارے تو اپنی زندگی کے ساتھ کا وابستہ کا نظام ہے، سب کچھ برداشت، لیکن یہ ہوتا ہے. بول دینا نا بڑے میاں بوڑھے میاں کو، تم ٹی وی دیکھتے تو میں نہیں روکتا ہوں، تو میری خانقاہ کو تم کیوں روکتے؟ ہاں، یہ تو روحانی اور بزرگوں کی نگاہوں کے نظام کے لیے تو میں نے خانقاہ محمدی عطا کی ہے، لیکن بدنصیبی سے خانقاہ محمدی کو ویران کر رہے ہیں. اور ان مریدوں کے گھروں میں شرم آنی چاہیے جن کے گھروں میں خانقاہ محمدی ہوتے ہوئے ٹیلی ویژن اور ٹی وی بھی چلتی ہے. آگ اور پانی کا جوڑ ایک جگہ ہوگا. جاؤ جہنم میں، کیوں جا رہے پھر اس طرف میں؟ کیا مجبوری ہے تمہیں؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے ٹی ویاں. کیوں؟ کہ وہ تیری اولاد کے لیے، تیری بیوی کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ تو خود بھی ملوث ہوگا اس میں، برباد ہو جائے گا، روحانیت برباد ہو جائے گی. ایک نورانی نظام کے تو قابو میں لا نہیں سکے، اور اپاہج بن کر بچوں کی واسطے ٹی وی لایا جی. 90 بھی لا کے رکھ دینا، 2-3 بار ڈالا، بچہ خوب پی کے اطمینان سے سو جاتا. شرم نہیں آتی تجھے؟ سور کا گوشت بھی لا کے کھلا دے کہ بہت لذیذ دکھتا ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گھروں کے اندر میں سے اس اوریانیت کو ختم کرو. کیوں؟ کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اوریانیت کے اس ماحول میں اپنے ہاتھوں سے پیسے خرچ کر کے جھونک رہے ہیں. آج ہم ان چیزوں کو ختم کر کے روحانیت اور نورانیت کے نظام کو بزرگوں کے نگاہوں کو دینے کے لیے خانقاہ محمدی دی ہے. تمہاری تو پہچان قائم ہو جائے گی نا. ایک روحانی نظام کو بند کر رہے ہیں اور اوروانیت کے ٹی وی کے نظام کو چالو کر رہے ہیں. اب چھپاؤ اتنا بڑا پردہ ڈال کر، لیکن غوث و خواجہ کی نظر نہیں دیکھے گی. قبر میں جا کر کیا منہ بتاؤ گے؟ دو جہاں کے مالک کے سامنے کیسے پہنچو گے؟ اولیاء کو اگر دھوکہ دیے ہو، پیر کو دھوکہ دیے ہو، روحانیت کے نظاموں کو دھوکہ دیے ہو، دھوکے میں چلے ہو، تو تم دھوکہ کھا رہے ہو، دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. اس لیے ایک ایک چیز کو نکالو ان خرابیوں کو اپنے گھروں سے. کیا کرو؟ ان چیزوں کو نکالو ہمت کے ساتھ میں، اور کوئی مشکل نہیں ہے. بولا کہ 10 سال پہلے ٹی وی تھی کیا نہیں تھی، تو زندگی گزر رہی تھی کہ نہیں گزر رہی تھی؟ پھر اب کیوں ضروری نہیں؟ بیگم و بیوی کو بول دو کہ ٹی وی ہونا کہ بیوی ہونا، چلو رکھو بازو، کوئی ہیلا نہیں. بڑے میاں نے ٹی وی میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، تم کو دیکھنا تو جا کے دیکھ لو کہیں بھی، لیکن یہاں پر گھر کے اندر نہیں. کیوں؟ دیکھیں گے 10 منٹ تم، اور نسلوں کو آگ لگے گی اس کی. اس لیے میرے بچوں، خانقاہ محمدی تم کو تو ان نوازشوں کے نظام کے اوپر آگے بڑھانے کے لیے ہم نے دی تھی، لیکن برخلاف اس کے کہ ان خانقاہوں کو تم نے اپنے گھر کی خانقاہوں کو بھی تمہارے انفرادی اعمال کے پورا کرنے کے لیے، درود فاتحہ پڑھنے کے لیے ہم نے دے دیا. اگر یہ سمجھ لیا تو مقصد کام پورا ہو رہا ہے. مقصد پورا کیا ہوگا؟ کہ روز آنا آدھا گھنٹہ صحیح تعلیمات سنو، ذکر کرو، وہاں بیٹھو، اور وہاں بیٹھ کر ناشتے کا دستر نکل گیا ہو تو نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے یہاں، بعد میں وہاں. تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد میں جب مزاج بن جائے گا نا، اگر غفلت میں بھی رہے تو بچے تم کو یاد دلائیں گے، کیونکہ وہ معصوم قلب ہوتے ہیں. بگاڑا تم نے، ریموٹ ان کے ہاتھوں میں، اور سیل، بڑے بڑے سیل خرید کر ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں. تم نے تو خود اپنی اولاد کو جہنمی بنا رہے ہیں. اور شکایت کرے کسی اور چیز سے، جب تک تم خود اپنے روح کو صحیح نہیں کرو گے کوئی بات نہیں ہوگی. تو گھروں کی خانقاہ محمدی جو میرے مرید اور خلیفہ ہے، مریدان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ویران ہونے نہ دے. اس کے مقصد کے لیے، خانقاہ محمدی کا مقصد صرف کیا تم نے یہی سمجھ لیا کہ تمہاری نماز وہاں پر ہو جانا، تم قرآن کی تلاوت، اپنے معاملات وہاں میں ذکر کر رہا ہوں، میں درود پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ میں مراقبہ کر رہا ہوں، اس کے لیے دیا میں خانقاہ محمدی. خانقاہ محمدی تو بزرگوں کے نظام کو تمہارے گھر کے ذریعے سے بزرگوں کے نظام کی تبلیغ ہو، لوگ واقف ہو. گھروں کے اندر میں ایسا ماحول اگر بناؤ گے تو پھر ان گھروں میں پیدا ہونے والے، اس ماحول کے اندر میں رہنے والے بچے پھر ولایت کے اوصاف اپنی زندگیوں میں محسوس کریں گے. ان کے سامنے اولیاء کے تذکرے آئیں گے. تو ان بچوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ تمہارے بچوں میں دیکھ لو نظر ڈال کر کہ جو آگے بڑھ کر آگے بڑھنے والے ہیں، ان بچوں کی پہچان بتاؤ. ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ پھر وہ، ان کا رجحان بزرگوں کی طرف میں رہتا ہے، روحانیت کی طرف میں.
بچپن ہی سے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ آگے بڑھ کر یہ کچھ بننے والا ہے. گانے نہیں گائیں گے, ان کی زبانوں پر نعتیں ہوں گی. اب نعتیں پڑھنے والے بچوں کو ابھی نہ خدا ہے بیٹھنا رہے پروگرام دیکھنا, تو بھی لیسن دیکھنا رہے, جیسا ماحول ویسا. ہم نے تو ماحول تمہارے گھروں میں بنانے کی کوشش کی, اور تم نے لاپرواہی کی وجہ سے اگر ماحولوں کو بگاڑ دیا تو جاؤ جہنم میں تم بھی اور تمہاری اولادیں بھی. ٹھیکیداری تو ہم نہیں لیے. اس لیے میرے بچوں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ یہی چیزیں بربادی کا باعث بنے گی. تو پھر پہچان کیسی ہوگی تمہارے بچوں کی؟ بعد میں بڑھنے کے بعد میں, بگڑ جانے کے بعد میں, اب اولاد نہیں سن رہی, گھر میں نہیں ہے ماحول, اور وہ نہیں بول رہے, یہ نہیں بول رہے, اب ذرا میں بولوں تو پھر میرا رہنا مشکل ہو جائے. کیسا نہیں تو برابر ہوتا مشکل. پھر اب کئی کو پینٹ بشرٹ اتار دے اور چوڑیاں پہن لے, بیٹھ جائے بیچارہ غلام بن کر, بیوی بچوں کا, اولاد کا, بہو بیٹیوں کا غلام بن کر. یہ تمہارا نظام یہاں نہیں چل سکتا. یہ حال ہو جائے گا. اس لیے اپنے گھر والوں کی خانقاہوں کے اوپر توجہ دو. روزانہ آدھا ایک گھنٹہ اپنی نگرانی کے اندر میں وہاں کو آباد کرنے کی فکر. اگر آپ نہیں بھی رہے کسی دن رات میں 10 بجے پہنچ گئے, پوچھ لینا کہ آج کا آدھا گھنٹے کا معمول ہوا کہ نہیں ہوا. نہیں ہوا, چلو صبح ناشتے کے بعد میں آج بیٹھنا ہے, آدھا گھنٹہ معمول پورا کرنا ہے. اس کے لیے خانقاہ ہے. خانقاہ محمدیہ تمہارے معمولات پورا کرنے کی وجہ سے, تمہارے درود کی مجلسیں کر لینا, تمہارے آہوازاری, تم رونے پلانے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے تھوڑی دیا ہوں. اس کے لیے اتنا عظیم مقصد کو تم استعمال کر رہے ہو. تو تم نے اس خانقاہ محمدی کے حق کو نہیں سمجھا اور پامال کیا. اس لیے میرے بچوں, اپنے گھر کی خانقاہ محمدی تمہارے انفرادی معمولات کے لیے نہیں ہے. اب بہت حماقت کر رہا ہماری گھر کی خانقاہ محمدی میں. روزانہ میں وہاں پر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ نفل پڑھتا ہوں. ارے یہ تو پڑھتا تھا پہلے بھی, مسجد میں پڑھ سکتا تھا, پہلے بھی گھر میں دیوان خانے میں پڑھتا تھا, آؤں گا جانی ماز رہتے کہ نہیں رہتے. کافروں مشرکوں کا تو گھر نہیں ہے. پھر وہ خانقاہ محمدی کا مقصد کیا ہے؟ خانقاہ محمدی تجھے جو بنوانے لگایا ہوں میں, وہ اس واسطے کہ تو تیری نفل پڑھے وہاں پر اور حماقت کرے کہ میں وہاں بیٹھتا ہوں آدھا گھنٹہ. میں اس کے لیے نہیں ہے. تیرے گھر کی خانقاہ محمدی ماحول کو اولیاء سے قریب کرنے کے لیے. روزانہ وہاں پر تیری بیوی اگرچہ کیوں نہ ہو, تیرا ایک بچہ کیوں نہ ہو, اس کو لے کر بیٹھ کر وہاں پر مذاکرے کر, وہاں اولیاء کے تذکرے کر, وہاں پر مجلس کو سنا. ابتدا میں تھوڑا سا تو ہمت کے ساتھ میں کرنا پڑے گا, لیکن اس کے اثرات تم دیکھیں گے کہ پھر تمہارے گودوں میں پیدا ہونے والے بچے پھر وہ خود ایسے گلشن بنیں گے, ایسے گلشن بنیں گے کہ دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. اور وہاں پر پھر ان کی تربیت ہوگی, اولیاء کے تذکرے آئیں گے. اب وہاں پر بیٹھ کر اس ماحول کے اندر میں ان کو سمجھاؤ. باہر کے ماحول میں, ڈائننگ ہال میں سمجھاؤ, یا ٹی وی کے روم میں سمجھاؤ. لعنتی روم ہے, لعنتی گھر ہے جس میں ٹی وی ہے. بگاڑ کے اصل سراغ ہے. شرم آنی چاہیے مریدوں کو, بوڑھے ہو کے, جوان ہو کے, بچے ہو. اگر گھروں میں اگر ٹی وی نہیں نکال سکتے تو کہاں کفر کو نکالیں گے, کہاں شرک کو نکالیں گے. حماقت مت کرو. ایک یہود و نصارہ کے اس فتنے کے ڈبے کو تو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے. شرم کرو, ان کے چپلوں کو پیر پر رکھو جو تبلیغ میں 4 مہینے جا کے آ کے اپنے گھر کے اندر میں سے ٹی وی کو نکال کر پھینکتے ہیں. اچھی چیزوں کو ان سے سیکھو. کتنے غیر مسلم برہمن ہیں جو اپنے گھر کے اندر میں ٹی وی کو نہیں رکھتے, میں جانتا ہوں ان کو. تم مسلمان کی اولاد ہو کر, تم میرے سلسلے میں ہو کر تم اپنے گھر سے ٹی وی کو نہیں نکال سکتے. بے اثر ہو جائے گا سارا نظام. دودھ کے اندر میں تم یہ غلاظت کو ملا رہے ہو. میں تمہارے گھروں کو دودھ بنانا چاہ رہا ہوں, نورانیت کا گہوارہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تمہارے گھر پر غلطی سے بھی آ جائے تو اولیاء کی نسبتوں کی خوشبو کو محسوس ہو. اور تم اس گھر میں ٹی وی کو رکھ کر, لعنتی ہے تم وہ تمہارے وہ گھر جس میں ٹی وی ہے. میں نورانی بنانا چاہ رہا ہوں, تم اس کو ظلمانی بنا رہے ہو. سوچ لو, فیصلہ اپنی جگہ ہے. خامخواہ کہ میں بیوقوف بنانے والا نہیں ہوں, اور میں ان معاملات کے اندر میں کوئی رعایت نہیں رکھتا ہوں. میں تمہارے ایک ایک گھر کو اس خانقاہ محمدی کو دے کر, نہیں یہ بھی چلتا, وہ بھی چلتا, اچھا وہ بھی چلتا. بیگم صاحب بولے نہیں کیسا کیا دین کی دنیا بھی چلنا. جتنی بے شرم ہے تو پوچھو, اس سے زیادہ مت بولو, تربیت کرو. ٹھیک ہے بیگم تم بھی ایک ہے, پھر اور ایک بھی لے کر آ کے رکھتا ہوں تمہاری سوگند کو. برداشت کرتے تم, جب وہ تم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر روحانیت اور نورانیت کے اس میرے گھر کے اندر میں ماحول میں جہاں خانقاہ محمدیہ وہاں پر ٹی وی کیسے؟
یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. ہوگا کہ نہیں مسئلے کا حل؟ 2-4 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، لیکن اتنا کھل کر مجھے بولنے کی ضرورت ہو رہی ہے. میں کیوں دوسروں کو کہوں؟ اپنے بچوں پر حق نہیں ہے مجھے بولنے کا. میں تو کوشش کر کر کے خیرات منگ کر ایک ایک چیز اولیاء سے مانگ کر تمہیں دے رہا ہوں، اور تم ان نظاموں کے ساتھ میں اتنا کھلواڑ کر رہے ہو کہ ان نظاموں کے مقصد کو پہچان نہیں رہے ہو. تم یہ سمجھ لے گی بس ہاں نہیں حضرت میں 1 گھنٹہ تو بیٹھ جاتا ہوں، ماشاءاللہ ذکر بھی کرتا ہوں، کیا مراقبے میں ماشاءاللہ مجھے اولیاء نظر آتے ہیں، مجھے وہ بشارتیں ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے. اس واسطے دیا تھا میں تیرے کو گھر کی خانقاہ محمدی. تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی تمہارے انفرادی معاملات کے لیے کر لو، وہ الگ چیز ہے، لیکن مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی روزانہ وہاں پر تعلیمات کا نظام ہو، وہاں تربیت کا نظام ہو، وہاں پر تم خود بولے اور تم خود غوث و خواجہ کو سمجھائے، تم خود اولیاء کے نظام کو سمجھائے. 1 ہو کہ 10 ہو نہیں. اب تو گھر کے اندر میں منجا بیٹھے نا جی، 5 دن بند. کیسا بند؟ کھانا بند نہیں، پینا بند نہیں، بورچی خانہ بند نہیں، نہانا بند نہیں، بیت الخلا بند نہیں. شرم نہیں آتی تجھے؟ گھر کے منجے میں خانقاہ محمدی کا نظام بند، بلکہ وہاں تو زیادہ ہونا چاہیے. موت ہو گئی ہے نا تو اس کے لیے بھی بہتر ہوگا، تیرے لیے بہتر ہوگا کہ وہاں پر بھی اس نظام کو چلا. تو اپنے گھر کی میتوں کو یہ کرو کہ ٹھیک ہے جنازہ تیار ہو گیا تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی میں لے جاؤ، اس میت کو لے کر وہاں سے لے کے قبر پہ واسطہ دو کہ ہم خانقاہ محمدی میں اس میت کو رکھ کر لے کر آئے، لاج رکھی جائے گی، غوث و خواجہ سامان لیں گے. بھائی اس کے بڑا پہلوان ہوں، بڑی حماقت کر رہا ہوں میں، آدھا گھنٹہ روزانہ میرے معمولات وہی پورے کر رہا ہوں. میں اس واسطے دیا تھا میں تیرے کو، اس کے لیے نہیں ہے. پورے خاندان، پورے گھر کی تربیت کے نظام کے لیے تیری گھر کی خانقاہ محمدی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے ان چیزوں کو نکالو وہاں سے. یہ بغاوت تمہارے گھروں کے اندر میں، تمہارے بیوی بچوں میں اور تمہارے بچوں کے اندر میں، تمہارے گھر کے ماحول میں کیوں پیدا ہوتی ہے معلوم ہے؟ کیوں معلوم ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات شیطانیت اور روحانیت کا جوڑ نہیں ہوتا. شیطانیت بغاوت کرتا ہے، پھر بغاوت پر آتا ہے، چیخنا اور چلانا، بوم پٹارا شروع ہو جاتا ہے. شیطانیت کی پہچان یہ ہے. اس لیے کہ تم نے تو خانقاہ محمدی بھی بنائی، اس کے ساتھ میں ٹی وی بھی آپ نے رکھی اور بڑے بڑے سیلے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیے ہوئے ہیں، اور یہ ماحولوں کے اندر میں بگڑ رہے ہیں. تمہارے سدھارنے کا راستہ روزانہ آدھا گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنے کا، یہ اگر تم نے اپنے گھر کی خانقاہ محمدی میں یہ نظام نہیں، تو ایک طرف میں تو شیطانیت بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف میں روحانیت کا نظام کمزور ہو رہا ہے. تو شیطانیت غالب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب آخر میں کیا ہوگا؟ اماں کا، بچوں کا، بھاؤں کا، بیٹیوں کا ایک گروپ بنے گا. جاؤ بڑے میں، اب تم یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں. جاؤ مسجد کے، کتنے لاوارث مردے آ کے پڑے ہوئے رہتے مسجدوں میں، گھٹنے درد، ہاتھا درد، پاؤں درد. کیوں گھر میں رہنے نہیں دیتے نا؟ نماز پڑھو بولتے بوڑھے میاں، قرآن پڑھو بولتے، وٹ وٹ کرتے رہتے. اس واسطے ڈر لو، جاؤ مسجد میں، جاؤ مسجد میں آ جاؤ. اس لیے اپنے گھروں سے اس قرآنیت کو اور غلط چیزوں کو ختم کرو. آپ غلط کو نکال رہے ہیں نا، تو صحیح کو نہیں لا سکتے ہیں تو غلط کو کیسے نہیں نکالیں گے؟ سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے گھر کی خانقاہ محمدی کا مقصد یہ مت سمجھو وہاں پر اولیاء کے تذکرے وہاں پر. اور پھر اگر تم نے ان نظاموں کو، ان خانقاہ محمدی کے نظاموں کو اگر تم صحیح رخ پر لے کر چلو تو پھر آگے کتنی نوازشیں ہوگی، کیا کیا انہی تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی سے کیسے نعمتیں اور عطایا اور نوازشیں ہوگی، تم تصور نہیں کر سکتے. معلوم ہے کہ جس گھر کے اندر میں خانقاہ محمدی روزانہ کے اپنے خانقاہ کے معمولات کے ساتھ چلتی ہے، تم نہیں جانتے، لیکن اس خانقاہ محمدی کے تمہارے اس گھر کے کمرے میں کتنے اولیاء ہوتے ہیں جو وہاں پر آتے ہیں. ان کی روحانیتیں وہاں پر ہوتی ہے اور ان کی جلوہ گری ہوتی ہے وہاں پر. ایک طرف تو کونے میں بنا ہے پیر کی زبردستی کو آگے دیکھے تو خانقاہ محمدی نہیں ہے، وہ تو بڑے چڑیلے ہے پیر صاحب. اس واسطے چھوٹی پلیٹ میں لگا کے لکھ کے لگا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خانقاہ محمدی، زبردستی کے رام رام. اور دوسری طرف میں یہ بڑی ٹی وی اور دوسری طرف میں یہ مسئلہ. اولیاء آئیں گے تو نظروں سے گرا دیں گے، ایمان کھینچ لیں گے. یہ بیٹا بھائی روپیہ ہے، یہ دل میں نہیں ہے یہ نظام کی عظمت، ہمارے نظام کی عظمت نہیں ہے. اور آگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کو یہ انسٹرکشن دے دیں کہ زبردستی پھر ان لوگوں کو یہ بڑی دولتیں، بڑی نعمتیں مت دلاؤ، روک دو ان کو وہیں پر.
پھر کیا ہوگا؟ روک دیں گے تو پھر دلانے والا غوث و خواجہ کے روکنے پر خدا کی قسم کوئی نہیں، رب بھی نہیں دے گا۔ پھر تو حماقت نہیں کرنا کہ ہمارا پیر ہم کو بچا لے گا، نہیں بچا سکتے۔ نظام جن کا ہے، میری بھی عافیت تمہاری بھی عافیت اسی میں اسی کے مطابق میں چلے۔ میں جانتا ہوں کہ جہاں پر خانقاہ محمدی ان مقاصد کے ساتھ میں جن گھروں کے اندر میں چل رہی ہے، وہاں پر کیسی نوازش ہو رہی ہے۔ وہ اولیاء ہم سے کہتے ہیں کہ بڑی خوشی بھی ہے ہم کو کہ فلاں شہر کے اندر میں، فلاں محلے کے اندر میں اس خانقاہ میں ہم گئے تھے۔ کیا شرم لے کے میں تمہارے پاس میں بھیجوں کہ ہمارے اس بچے کی بھی خانقاہ پہ جاؤ؟ کیوں؟ ایک طرف تو خانقاہ ہے، دوسری طرف پہ تو ٹی وی ہے۔ ایک طرف تو خانقاہ ہے، دوسری طرف پہ تو اولاد بدتمیزی کر رہی ہے۔ ایک طرف تو خانقاہ ہے، دوسری طرف پہ تو نمازیں چھوٹ رہی ہے۔ تو یہ تو میں پھر تم کو خطرات میں ڈالنے والا بن جاؤں گا۔ اور تم نے یہ سمجھ لیا خالی ہاں بس ٹھیک ہے، اپنی نماز پڑھ لو، اپنی روزہ، اپنی تسبیح ماشاءاللہ اپنے لیے، اپنی دعا کے واسطے، خوب رونے پلانے کے واسطے ایک کمرہ مل گیا ہم کو، اس کے لیے نہیں۔ خانقاہ کا یہ مقصد نہیں ہے۔ تمہارے گھر کی خانقاہوں کا مقصد روزانہ وہاں پر تمہاری نگرانی میں، تمہاری ذمہ داری کے ساتھ میں اپنے گھر کی پوری تربیت ہے۔ چاہے تمہارے گھر میں میت ہو کہ فنکشن ہو، لیکن تمہارے گھر کی خانقاہ محمدی کے معاملات کسی دن نہ چھوٹیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ نوازشوں کے نظام ہے۔ اس پر پھر کیسی نسل تربیت میں آئے گی، اور کیسے تمہاری اولادوں میں، تمہارے گودوں کے اندر میں کیسے پھول پیدا ہوں گے، اور کیسے وجود میں آئیں گے، کیسا ماحول بنے گا، تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بچوں، جتنی نوازشیں ہوتی ہیں اتنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔